أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں، من ربہم، من سے، ربہم ان کا رب، ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہ، المہتدون ہدایت یافتہ ہے۔ اولئک علیہم صلوات، وہی لوگ ہیں کہ ان پر عنایات ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، واولئک اور وہی لوگ، هم المہتدون ہدایت یافتہ ہیں، واولئک هم المہتدون اور وہی لوگ ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 کا لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے، ان پر، ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ پچھلی آیات سے، آیت نمبر 155 اور 156 کے ساتھ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس آیت میں پچھلی دو آیات میں بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والے کون سے لوگ ہیں، جو بھوک میں، خوف میں، مالوں کے نقصان میں، جانوں کے نقصانوں میں، پھلوں کے نقصانوں میں، جو اللہ کی طرف سے آزمائش کی صورت میں آتی ہیں، اس میں صبر کرتے ہیں، اور ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اور پھر وہ صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہر مصیبت کے موقع پر، ہر مشکل کے موقع پر، ہر خلاف ایسی چیز جو مومن کو تکلیف دے، بندے کی مرضی کے خلاف ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے پہلے انا للہ و انا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اس لیے انہی لوگوں کا مطلب فرمایا گیا کہ جن کا رویہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ صبر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں سبق تازہ کرتے ہیں کہ ہر چیز عارضی ہے اور ہر چیز نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان پر، ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ لہذا ہمیں ہر مشکل پریشانی میں یہی رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ راست روی ہماری قائم رہے۔ صابر کون لوگ ہیں اور صبر کرنے والوں کا صلہ کیا ہے؟ اس آیت میں ان لوگوں کو خبری سنانے کا حکم ہے جنہوں نے اللہ کے احکام کو مانا اور اس پر عمل کیا۔ دو باتیں ہیں، اللہ کے احکام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قربانیاں مانگتے ہیں دین، جیسا کہ مختلف جنگوں کے موقع پر صحابہ کرام کے دور میں بھی دیکھا، کبھی حرام کو چھوڑنا پڑتا ہے اور حرام وافر مقدار میں مل رہا ہوتا ہے، لیکن انسان لالچ میں، حرص میں، طمع میں آ کر حق سے بھٹک سکتا ہے۔ جیسے بعض جنگوں کے موقع پر ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنی فصلوں کا خیال کیا، جن کے دلوں میں ایمان کمزور تھا، جو منافق تھے، وہ کہنے لگے میری فصلیں خراب ہو جائیں گی، ہمارے یہ مفاد خراب ہو جائیں گے، وہ لوگ پھر جنگ پہ نہیں گئے۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ منافق لوگ ہیں جن کا دین کے اوپر پکا یقین نہیں ہے، اور وہ درمیانی راہ نکالنے والے لوگ ہیں کہ دین کو بڑھتے پھلتے وہ دیکھا تو دین والوں کے ساتھ ہو گئے، اور قربانی کا وقت آیا تو انکار کر دیا۔ تو اللہ کا نام اور اللہ کا دین بلند کرنے کا مقصد جو ہے وہ انسان کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہیے، اور لالچ، حرص اور طمع میں آ کر حق سے نہیں بھٹکنا چاہیے۔
بلکہ ثابت قدمی اور استقلال سے حق پر ڈٹے رہے کہ وہ شابروں میں شامل ہوں، اور انہیں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایسے لوگ یہی کہیں گے کہ ہم اور ہماری چیز اللہ کے لیے ہے اور انجام کار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہوئے ہمیں یا ہماری ان چیزوں کو نقصان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دینے پر قادر ہے۔ اس لیے ایک دعا بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دے۔ ہمیں یقین ہے کہ ان باتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور فرمائے گا۔ تو ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ دین پہ چلنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ بات کو ضرور سنے گا اور ان نیک کاموں کا صلہ جو ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے صبر کرنے والوں کا اجر بہت بڑا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص نعمتیں بھیجیں گے۔ اللہ کی مہربانی ان پر جاری رہے گی، اس لیے انہیں حق کے مخالفوں کی مخالفت کے خوف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جیسے آج کل کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ دین میں درمیانی راہ نکال لیں، حق کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں چلو کچھ جدید جدت پیدا کر لیں، آپ حالات میں جدت پیدا کر لیں، کچھ اصلاح کر لیں، کچھ ہمارے جو ہے وہ اس میں مان جائیں تاکہ ہم آپ کو ہماری طرف سے کوئی مشکل نہ آئے۔ یہ جب مومنوں کو کہا جاتا ہے تو اکثر مومن جو ہے اس بات میں دین کی کمزوری دکھاتے ہوئے مغربی طاقتوں کی، مغربی لوگوں کی، مغربی رسم و رواج کی، مغربی چیزوں کی پیروی کرنے لگ پڑتے ہیں اور اپنے دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرنے والے سیدھی راہ پر ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ تک کامیابی کے ساتھ پہنچیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین پر صحیح پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔